قطر سے, سعودی عرب سے, UAE سے جو اربوں ڈالر آ جائیں گے, وہ ابھی تک ہوا میں لگ رہا ہے, کیونکہ وہ اب انہوں نے کہہ دیا ہم آپ کو قرض بھی نہیں دیں گے, ڈپازٹ بھی نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سعودی عرب اور انڈیا کے تعلقات پاکستان اور انڈیا سعودی عرب کے تعلقات سے کہیں زیادہ بہتر ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی جو معیشت ہے یہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی اور حالات جو ہے وہ ایسے ہی غیر مستحکم ہو سکتے ہیں. قوم کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اور وہ بندہ وزٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر آیا, اس کے اندر آگے بھی بیکاری بن گیا بقول عمران خان کے, اور اس سے بھی پیسے مانگ لیے. وہ آپ کو پیسے ہرگز نہیں دے گا کیونکہ آپ کی ساری کابینہ جو چور ہے. اتنی بڑی تعداد میں انڈین ورکرز جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں کام کرتے ہیں, بہت بڑی تعداد میں زر مبادلہ وہاں پہ جاتا ہے, اوپر سے یہ انویسٹمنٹ کے انیشیٹو ہے. آپ کے حکمران وہاں جا کے تو یا تو یہ کہتے رہے کہ ہمارے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو, ہمیں اوپر والے چھت تک جانے دو. میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ کمپیئر آپ نہ کریں, ان کو الگ الگ رہنے دیں, پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اور سعودی عرب اور انڈیا کے تعلقات. انڈیا نے جو کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن سٹیٹس چینج کیا تو اس کے بعد پرائم منسٹر مودی جب مڈل ایسٹ گئے تو ان کو بڑے وہاں پہ ایوارڈ ملے, بڑا کچھ ہوا. تو پاکستان میں اس پہ بڑا شور شرابہ بھی ہوا, سرکاری سطح پہ تو نہیں ہوا لیکن عوام نے میڈیا پہ یہ بڑا کرایا گیا, دیکھو جی یہ عرب ورلڈ کیا کر رہی ہے, اور اس طرح وہ ساری باتیں لگتا ہے وہ غم و غصہ چلانے کی کوشش کی. لیکن کیونکہ ہماری فائنینشیل نیڈز ان کے ساتھ اٹیچ ہیں عرب ورلڈ کے ساتھ, تو ہم جو ہے کچھ بول بھی نہیں سکتے. لیکن ایک چیز میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بریسا صاحب میں آپ سے مزید پوچھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا جو پریس ریلیز جاری کی جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹری ہے انڈیا کی, انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر جے شنکر اور جو سعودی کاؤنٹر پارٹ ہیں وہ پولیٹیکل سیکیورٹی سوشل کلچرل کوآپریشن پہ بات کریں گے, پھر وہ جو ہے جوائنٹ ورکنگ گروپ بنائیں گے پولیٹیکل ایشوز پہ, لیگل سیکیورٹی سوشل کلچرل ایشوز کے اوپر. ڈاکٹر صاحب بریس صاحب میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بریس صاحب ڈیولپ کرتا ہے اور ایک پورا انسٹیٹیوشنلائزڈ میکنزم ڈیولپ کرتے ہیں. مطلب ان کا جو ریلیشن شپ یا جو ڈپلومیسی ہے وہ پرسنالٹی پہ بیس نہیں کرتی, وہ بیس کرتی ہے وہ جو رولز ریگولیشن ادارے بنانا اس پہ ہے. پاکستان کا جو آپ نے کہا تو ہے کمپیئر نہ کریں, لیکن ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ جو یہاں پہ کہ جو انڈیویجول جاتا ہے وہی سارا کچھ فائنل کر آتا ہے. تو یہ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ میکنزم کے ذریعے ہو, نہ کہ ایک جو اسٹرانگ مین ہے جہاں پہ جائے جی پرائم منسٹر نے پرسنل ٹچ دے دیا, آرمی چیف نے پرسنل ٹچ دے دیا, بجائے اس کے کہ پرسنل ٹچ ہو ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ میکم ہو. تو یہ ہمارا ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ میکنزم کیوں نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اس میں کیا ہمارا جو گھر میں پاور امبیلنس ہے, یا آپ کیا فیکٹر سمجھتے ہیں اور اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, انسٹیٹیوشنلائزڈ ریلیشن شپ کے لیے انسٹیٹیوشن ہونا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ہر آدمی جو ہے کوئی منسٹر ہے یا صدر صدارت کی کرسی پہ بیٹھا جیسے جنرل مشرف صاحب تھے, تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی اس طرح کی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے جس سے ملک کو فائدہ ہو. اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں, دو منسٹر کمپیئر کر لیتے ہیں. ایک تھا غلام نبی آزاد جنہوں نے ابھی کانگریس چھوڑی ہے. انہوں نے ایک دفعہ وزٹ کی تھی, بہت مشہور وزٹ. تو انہوں نے جتنے معاہدے سائن کیے تھے, جتنے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ سائن کی تھی, جس میں سوشل کلچرل اکنامک اسٹریٹجک, ان کو آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں. یہ آپ کے ایک منسٹر ہیں شیخ رشید, جو ہر حکومت میں منسٹر رہے ہیں اور ہر دور میں سعودی عرب میں جاتے رہے. آپ مجھے ذرا ایک اٹھا کے دکھا لیں کہ یہ ایم او یو انہوں نے یا کوئی اس طرح کا کوئی سرکاری کوئی بات کسی سے کی ہو سوائے اس کے کہ مجھے اوپر والے چھت پہ جانے دیا جائے, میرے لیے کعبہ کا دروازہ کھل گیا. اور یہی آپ کے لیے بہت بڑا فخر بن جاتا ہے, چونکہ یہ میرے تیرے کا مسئلہ ہے کہ میرے لیے یہ ہے, پاکستان اس میں کاؤنٹ نہیں کرتا. اور یہی وہ آپ نے پوائنٹ کیا, سب سے بڑا بات جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوتا, چونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی. دو چیزوں میں آپ کی انٹرسٹ ہے, یہ کہ آپ کو پرسنل پروٹوکول کتنا ملا اور آپ کو تحفے کتنے ملے, اسی پہ سارا جو ہے وہ گھومتا ہے اس کے ارد گرد. آپ دیکھیں جو پروٹوکول اس وقت تک انڈین لیڈرشپ کو ملا, میں پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو کی بات نہیں کرتا چونکہ وہ 50s کی بات ہے, تو اس وقت پروٹوکولز کی حدود بھی اور
प्रेसिडेंट्स भी जो है वो थोड़ी थी। लेकिन आप सिर्फ मनमोहन और नरेंद्र मोदी की देख लें। मनमोहन सिंह ने जो है वो सऊदी पार्लियामेंट से खिताब किया था, जो कि एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान के ये जो मुस्लिम हुक्मरान जिनको अपने आप को मर्द मजाहिद और पता नहीं क्या क्या करार देते हैं, वो सोच भी नहीं सकते कि उनको पार्लियामेंट के सामने से भी गुजरने देगा। ये हमने कई दफ़ा देखा कि ये अगर इनके एयरपोर्ट पे कोई आ जाए, कोई दूसरे तीसरे दर्जे की लीडरशिप, तो इसी पे कनात बल्कि खुशी का इजहार करते। बल्कि मनमोहन सिंह के दौर में उन्होंने उनकी जो एक डिप्लोमेटिक खातून थी उसको पर्दे से भी उन्होंने इस्तिस्ना करार दे दिया था। मनमोहन सिंह की जो है रिस्पेक्ट में, हालांकि वो खुद पगड़ी पहनते हैं यानी उनको इस पे एतराज नहीं होना चाहिए था अगर कोई रिलीजियस सिंबल दूसरी तरफ होता भी तो। लेकिन असल में और फिर पार्लियामेंट से खिताब जिस तरीके का उनको प्रोटोकॉल दिया गया, जो एजाज मोदी साहब को दिया गया, ये तो फिर उस हिसाब से जनरल ज़िया को भी मिलना चाहिए था ना, मर्द मोमन मर्द हक, या फिर उसके बाद के लोगों को भी मिलना चाहिए था। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आप सामने रख के देखें कि जो है इसके पीछे एक पूरा एक बैकग्राउंड होती है, एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कि मुल्क अपने मफादात को लॉन्ग टर्म बुनियादों पे देखते हैं। पाकिस्तान सऊदी रिलेशनशिप जो है वो हमेशा इस तरह चलती रही कि जो शख्सियत बैठी हुई थी उसने सऊदी अरब को इस्तेमाल करके अपने इक़्तिदार को 2-4 साल आगे करने की कोशिश की, या अपने क्राइसिस से निकालने के लिए सऊदी एम्बेसी और सऊदी सफारतकारों का इस्तेमाल किया। ये सारी चीज़ें जो है ना जब तक चलती रहेंगी उस वक्त आप किसी बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू के जो है वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है। तीसरा जो है वो सऊदी अरब वालों को भी पता है कि पाकिस्तान में असल डिसीजन मेकर कौन है, और उनको पता है कि ये जो लोग कोई सदर बन के या वजीर बन के आता है, इनकी अहमियत कितनी एक है और ये कितनी एक वेट रखते हैं और इनकी डिसीजन मेकिंग क्या है, तो इसी हिसाब से वो डील करते हैं। ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक है कि इसी हिसाब से वो हमें डील करते हैं। तो बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो कश्मीर इशू है, ये तो फिर इसका मतलब है कि मुस्लिम वर्ल्ड तो बैक ट्रैक कर गई इसके ऊपर फॉरएवर, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा अपनी अर्लियर पहले सवाल के जवाब में जब बात हो रही थी कि एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियां आई उस पर भी कोई नहीं बोले, ओआईसी भी हाईजैक कर ली और ओआईसी के ऊपर भी उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया। अब ओआईसी अफगानिस्तान के ऊपर बोलती है लेकिन कश्मीर के ऊपर वो बात जो है वो करना उन्होंने बंद कर दी है। तो ये पाकिस्तान को फिर क्या खामोश हो जाना चाहिए, सब्र शुक्र कर लेना चाहिए, या कि उम्मीद रखनी चाहिए कि जब कभी हालात बेहतर हुए तो जो ओआईसी दोबारा जो है वो हमारे हक में बोलेगी, क्योंकि फिलहाल तो लग रहा है कि ओआईसी का जो खाता है वो तो गोल हो गया।